बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। सानिया मॉडल टाउन जो है उसकी 9वीं बरसी है। पाकिस्तान में सानियात होते हैं, आपने सुना होगा। सानिया बल्दिया टाउन हुआ, सानिया साहिवाल हुआ, सानिया 9 मई हुआ और सानिया मॉडल टाउन। सानिया मॉडल टाउन पाकिस्तान में पहला एक ऐसा सानिया है जो रियासती दहशतगर्दी के साथ मंसूब है। पाकिस्तान में ये वो वाहिद सानिया है जिसमें औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों को जो है वो सरेआम टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया के सामने, कैमरों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ज़ख्मी लोग आपने देखे और आपने देखा किसी की टांग टूटी है तो किसी का सर फटा हुआ है। किसी को भी नहीं बख्शा गया। छोटे बच्चे थे और नौजवान थे, तालिब इल्म थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, कोई भी था तो किसी के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती गई। सिर्फ कसूर ये था कि हम पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तान में हम अपना हक चाहते हैं। हक के खुद इरादी जो है वो कश्मीर में सुना था कि हाँ, लेकिन गासबाना सिस्टम यहाँ पे भी है इतना, इस कदर कि आपने ये चीज़ें देखी। सानहात इतने बढ़े जाते हैं, उसके ऊपर कमेटियाँ बनती हैं, तहकीकात होती हैं, फैसला सिफर। और सारी चीज़ों के बाद सिर्फ एक ही चीज़ होती है, जो मुक़्तदर हल्के होते हैं, जिनका असर रसूख होता है, वो बच जाते हैं। जो सानहात करते हैं या जिनसे करवाए जाते हैं वो मक्खन से बाल जैसे निकाला जाता है वैसे साफ होकर निकल जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। ना कोई उनके ऊपर केस होता है, ना कोई इल्ज़ाम होता है, ना कोई मुलज़म होते हैं। ऐसा ही एक वाक़या 9 मई को हुआ। 9 मई के बाद जो है वो जैसी चीज़ें हुई, प्लानिंग कैसे हुई, किसने किया, कौन आया और किसने इश्ताल अंगेज़ी की, इन सारे वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं। और जिन लोगों ने ये किया, जो प्लानिंग की और जिस अंदाज़ से ये सारा एक तरतीब के साथ किया गया, इसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान की एक तारीख़ है कि यहाँ पे वाक़यात होने के बाद तहकीकात अपनी मनमर्ज़ी से होती है और अपनी मर्ज़ी से नताइज निकलते हैं, वो किसी को कबूल हों या ना हो, ये सिलसिला चलता है। मैं आज आपके साथ इस पर मज़ीद गुफ्तगू करूँगा। मेरे साथ चौधरी अली रज़ा नासिर साहब हैं, जो मरूफ एक्टिविस्ट हैं यूथ के और बानी सदर हैं रेड लाइन पाकिस्तान फोरम के। सानहात मज़ीद भी होंगे या नहीं होंगे इस पर भी हम देखेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि मॉडल टाउन के जो सानिया है उसके ऊपर अली रज़ा नासिर साहब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। सानिया मॉडल टाउन आपने देखा कि बदनुमा दाग है पाकिस्तान की तारीख के ऊपर। इसके ऊपर JIT बनी, इसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई और ये केस जो है इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हुए, अदालतों में गए। आज भी ये केस अदालतों में चल रहा है, लेकिन जो बड़े लोग थे वो बरी होते चले गए हैं और होते जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कभी इंसाफ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और आज जो सानिया मॉडल टाउन है, बुनियादी तौर पे 16 जून 2014 की जो रात है, ये वो क़यामत खेज़ रात है जिसने पाकिस्तान में बसने वाले अवाम को के दिल दहला के रख दिया। मैं 17 जून 2014 के वाक़या जो है उसमें एक जो नौजवान आसम शहीद हुआ, वो मेरा ज़ाती तौर पे बहुत करीबी दोस्त, मेरा भाई है। और मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी, शायद मैं चाहते हुए भी, उसका चेहरा अपनी आंखों से नहीं हटा सकता। और ये सिर्फ 17 जून को नहीं होता, ये रोज़ाना की बुनियाद पर होता। उस आसम शहीद की तरह शहीद होने वाला हर सानिया मॉडल टाउन के अंदर हर शहीद होने वाला इतनी ही इज्जत और तकरीम का हामिल है, क्योंकि ये वो लोग थे बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन कहते हैं, जिनकी तमाम तर कोशिशों का, तमाम तर जिदोजहद का मरकज हकीकी तौर पे पाकिस्तान था और अवामी पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में ऐसी शफाफियत के लिए सरगर्दान थे जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल की बुनियाद है। उनका सिर्फ एक ही कसूर था, और कसूर ये था कि वो पाकिस्तान पे मुसल्लत 75 साल से बातिल निज़ाम को उखाड़ फेंकने की बात करते थे। लेकिन अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली, उन पाकिस्तान के वारसों को, उन पाकिस्तान के में हकीकी सियासत और जमहूरियत के जामनों को दर्जनों सैकड़ों कैमरों के सामने गोलियों से न सिर्फ छलनी कर दिया गया, बल्कि सितम बलाए सितम यह है कि आज 9 साल गुजरने के बावजूद उनके लिए इंसाफ की जिदोजहद पाकिस्तान अवामी तहरीक और डॉक्टर तहरुल कारी साहब की सरपरस्ती में हो तो रही है, लेकिन जहां से वो मामला शुरू हुआ था अभी तक वहीं पे अटका हुआ है।
آج تک اس میں انصاف کے حصول میں ایک رتی برابر بھی جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہو سکی، جو یقیناً پاکستان کے نظام انصاف کے منہ پہ شدید قسم کا تمانچہ ہے، لیکن شاید یہاں پہ محسوس کرنے کی روایت۔ آپ نے کہا ہے کہ عاصم شہید کا چہرہ آپ نہیں بھول پاتے، اور وہ لوگ ہیں جو ایکچولی سمجھتے تھے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ آپ بانی صدر ہیں ریڈ لائن پاکستان فورم کے، تو آپ ان کے لیے کیا کرنے کا سوچتے ہیں؟ کیا یہ جو انصاف کا ایک سسٹم ہے، اس کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی ایسی ایک پروٹیسٹ یا ایک ایسی یادداشت مقتدر حلقے تک یا اس نظام کے اگینسٹ وہ لانچ کی جائے گی؟ دیکھیں، یہ آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے، اور میں اس کو اس طرح سے ایڈریس کروں گا کہ آپ کے توسط سے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہماری آواز سن رہے ہیں، ماڈل ٹاؤن کی بات کرنے کے لیے، انصاف کی بات کرنے کے لیے کسی کا بھی پاکستان عوامی تحریک میں ہونا شرط نہیں۔ صحیح۔ ماڈل ٹاؤن بنیادی طور پہ انصاف کی بات ہے، اور یہ سب کو اپنی جماعتی، تنظیمی، سیاسی، مذہبی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے کرنی چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں خود کو اس فہرست میں شمار کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی یوتھ کو یونانی مسئلے اس پوائنٹ پہ لانے میں اپنی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جہاں پہ بھی بے انصافی ہوگی، پاکستان کی یوتھ اس کے لیے آواز اٹھائے گی۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر، ان کے علاوہ پاکستان بھر کی تمام یوتھ اس ایجنڈے پہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے۔ اور ہمیں اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور یہاں سے پاکستان عوامی تحریک سے اجازت ملے تو ہم ایک یونانی مس جو ہے اس پہ ایک ایسی موو چلا سکتے ہیں پاکستان کی یوتھ کی، جو یقیناً انصاف کی راہ میں ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی۔ ریڈ لائن پاکستان فورم کے آپ بانی صدر ہیں، اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ جہاں نا انصافی ہوگی وہاں پہ آپ اپنا جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اس میں اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور یہ ایک بدنما داغ ہے پاکستان کی اس تاریخ پہ، تو اس کو صاف کرنے کے لیے یوتھ اپنا کردار کیا ادا کر سکتی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو میرا نہیں خیال کہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہو یا اجازت لینی پڑے، آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو کیس اس وقت عدالت میں چل رہا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہے اور کیا معاملات چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں وقتی طور پہ کوریج لینے کے لیے، اور اس کو ایک وہ نرم گرم الفاظ میں ڈال کے تو اپنا ریٹنگ بنانے کے لیے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن سنجیدگی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کو بہرحال مد نظر رکھنا۔ سر، آخری بات، سینئر بیوروکریٹ جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی سے بری ہو چکے ہیں، تو اب وہ اس سے اوپر والی کورٹ میں جا رہے ہیں، تو کیا یہ جو اقدام ہو رہے ہیں، سہولت کاری ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہو سکتے ہیں مقاصد؟ ان کے پیچھے وہی مقاصد ہے جو 75 سال سے کار فرما ہے، اور وہ بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر اینڈ بلیک اینڈ وائٹ ہیں کہ اس ملک میں عوام جو ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح مرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے اور وہ مارتی جاتی ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے۔ آپ دیکھیں، 9 سال ایک چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ اس 9 سالوں میں اگر انصاف یعنی گنجائش ملی ہے تو وہ قاتلوں کو ملی ہے جو ڈائریکٹ انوالو ہیں۔ آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ پولیس آفیسر ہیں، وہ مشتاق سکھیرا اور وہ دوسرے لوگ جو اس کے ساتھ شامل تھے، ان کو تو لوگوں نے سکرینوں پہ سر عام گولیاں مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور کوئی پھنسے نہ پھنسے اور کوئی سامنے آئے یا نہ آئے، یہ جو 2-4 لوگ آپ جن کا نام اور جن کو آپ کوٹ ان کوٹ کر رہے ہیں، یہ تو ڈائریکٹ اس میں انوالو ہیں۔ کیا رانا عبدالجبار اور یہ جو اس کے ساتھ لوگ تھے، کیا انہوں نے اسٹیٹ فائرنگ نہیں کی؟ تو اس کے پیچھے عوامل وہی ہیں کہ جو بھی پاکستان میں حقیقی تبدیلی کی، حقیقی سیاسی جدوجہد کرے گا، اس کو یہ گماشتے اور یہ جو سیاسی اشرافیہ اور یہ حرام ہو رہے ہیں، یہ اس کو جینے نہیں دیں گے۔ لیکن بہرحال اب وقت تبدیل ہو رہا ہے، اور میری یہ خواہش ہے اور میری یہ کہہ سکتے ہیں آپ حسرت ہے کہ اللہ کرے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف جو ہے وہ جلد سے جلد ممکن ہو سکے۔ سامعین، شہدائے ماڈل ٹاؤن کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے لواحقین جو صبر کی استقامت کے ساتھ آج دن تک کھڑے ہیں،
نہ تو جھکے نہ بکے اور نہ ہی کبھی اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ ہم اب بس ہو چکے ہیں، بے بس ہیں۔ پاکستان کے انصاف کے لیے وہ ہر ایک عدالت میں، ہر ایک جگہ پہ پرامن ہو کے اپنے انصاف کے منتظر ہیں۔ 2 بیٹیاں پاکستان کی شہید ہوئی، ان کی بیٹیاں اب جو ہیں وہ جوان ہو گئی، ایک بیٹی کی شادی ہو گئی، لیکن اس کی ماں کا خون ابھی تک لوگوں کے ہاتھوں پہ رنگا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے ہاتھ بھی خون آلود نظر آتے ہیں۔ انصاف کا یہ عالم ہے پاکستان میں، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے استقامت کے ساتھ اور بھرپور دلیری کے ساتھ اس نظام کے ساتھ ٹکر لی اور یادگار ایک مومنٹ پاکستان کے لیے چھوڑی۔ اور جیسے کہ ڈیٹا ان پاکستان فورم کے بانی صدر نے کہا کہ ہم انصاف کے تقاضوں کے لیے ہر جگہ پہ ہیں جہاں پہ بے انصافی ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا اور پاکستان شاد آباد ہوگا۔ یہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اپنا چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے اجازت۔